امریکہ کو افغانستان میں شکست کیسے ہوئی؟ افغان طالبان کے پاس جدید ہتھیار کہاں سے آئے؟ طالبان، مجاہدین اور القاعدہ، اس میں فرق کیا ہے؟ 20 سالوں تک امریکہ مکمل افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکا، لیکن طالبانوں نے صرف 10 ہی دنوں میں یہ ملک کیسے فتح کر لیا؟ کیا طالبان اچھے لوگ ہیں یا برے؟ اور آخر ISI کا افغان جنگ میں کیا کردار ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ ہمارے اس چینل کی ویڈیوز پر ویوز زیادہ لیکن سبسکرائبرز کم ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 1979 میں سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا، جس سے مقابلے کے لیے بہت سے اسلامی اتحاد قائم ہوئے جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے تھے۔ ان مجاہدین کو برطانیہ، امریکہ، چائنا، پاکستان اور سعودیہ عرب کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کی ISI مجاہدین کو ٹریننگ اور اسلحہ فراہم کرتی تھی۔ اسی دور میں اسامہ بن لادن اپنی تعلیم چھوڑ کر سعودیہ سے افغانستان آ گئے اور جہاد میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد 1988 میں بن لادن نے القاعدہ تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد افغانی مجاہدین اور ان کے حامی ممالک میں رابطہ قائم رکھنا اور امداد پہنچانا شامل تھا۔ اس میں اسلحہ، خوراک، ٹریننگ یہ سب شامل تھا۔ القاعدہ اور مجاہدین نے بہت بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اور آخر 1989 میں سوویت روس 10 سال بعد یہ جنگ ہار کر واپس چلی گئی۔ روس کے جانے کے بعد افغانستان میں حکومت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ مجاہدین کا چونکہ کوئی ایک گروپ نہ تھا، اس لیے ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پھر 1994 میں ISI کی مدد سے ہم خیال مجاہدین کو ملا محمد عمر کی سربراہی میں اکٹھا کیا گیا اور طالبان نامی اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس نے پھر 1996 میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو امید ہے آپ کو القاعدہ، مجاہدین اور طالبان کا فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ شریعت کے نفاذ کے لیے قائم ہونے والی اس حکومت کا پرچم سفید تھا، جس پر کلمہ لکھا گیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ افغانستان کا پرچم ہے تو اب یاد رکھیں یہ تبدیل ہو چکا ہے اور یہ سفید پرچم اب اسلامی امارات افغانستان کا پرچم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جہاں کہیں آپ کو یہ سفید پرچم نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ طالبان حکومت کا پرچم ہے۔ 1996 میں قائم ہوئی طالبان حکومت نے ابھی محض 5 سال ہی مکمل کیے تھے۔ 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو گیا، جس کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی۔ اس وقت القاعدہ نے افغانستان میں پناہ لے رکھی تھی۔ امریکہ نے جب طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں کو حوالے کرے تو افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے منع کر دیا، جس کے نتیجے میں 2001 سے وہ جنگ شروع ہوئی جس نے 2 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان لے لی۔ بظاہر تو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، لیکن امریکہ کی نظر افغانستان سے نکلنے والی معدنیات پر تھی، جس میں سونے اور تانبے کے علاوہ آج کے دور کی سب سے قیمتی دھات یعنی لیتھیم بھی شامل ہے۔ 20 سال کی کوششوں کے بعد بھی امریکہ اور اتحادی قوتیں افغانستان پر مکمل کنٹرول نہ حاصل کر سکیں۔ طالبانوں کی تعداد صرف 75,000 سے 1 لاکھ تک تھی، جس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس 3 لاکھ افغان فوج اور 70,000 کے قریب نیٹو فورسز موجود تھیں۔ جب طالبانوں کے ارادے مضبوط چٹان ثابت ہوئے تو تمام مغربی طاقتوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ 15 اگست 2021 کو امریکہ کی فوج کے انخلا کے صرف 10 دنوں کے اندر ہی طالبان دارالحکومت کابل پر قابض ہو گئے اور پوری دنیا حیران رہ گئی، آخر 70 سے 80 ہزار جوانوں پر مشتمل اس طالبان فوج نے کیسے 3 لاکھ افغان فوجیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر 10 دنوں میں طالبانوں نے یہ فتح کیسے حاصل کی۔ 1996 سے 2001 تک طالبانوں نے افغانستان پر جو حکومت کی، اس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہو گئے، کیونکہ طالبان رہنماؤں نے نہ تو کوئی کرپشن کی اور نہ ہی کسی سکینڈل کا شکار بنے، جبکہ امریکہ کے آنے کے بعد حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کے دور میں جو بھی حکومت بنی وہ انتہائی کرپٹ اور نالائق تھی۔ اس دور میں عدالتیں انصاف نہ کر پاتیں۔ ایسے وقت میں لوگ طالبان سے مدد لیتے، جو لوگوں کے فیصلے بھی کرواتے اور ان پر عمل درآمد بھی۔ اپنے اچھے فیصلوں اور اچھے حکومتی نظام کی وجہ سے امریکہ کے دباؤ اور مداخلت کے باوجود بھی افغان عوام کی بڑی تعداد طالبان سے ہمدردی رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد صرف 10 ہی دنوں میں طالبان پورے افغانستان پر غالب آ گئے اور 3 لاکھ کے قریب افغان فوجیوں نے کوئی بھی مزاحمت نہ کی اور نہ ہی عوام نے۔ اب طالبان فوج کے پاس نہ صرف سوویت یونین کے چھوڑے ہوئے ہتھیار ہیں، بلکہ امریکہ سے بھی جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے، اس سے بھی طالبان نے ایک طاقتور فوج بنا لی ہے۔ اب ساری دنیا پریشان ہے کہ جن کو ہم بغیر وسائل کے ساتھ 20 سالوں میں نہ ہرا سکے، اب ان جدید ہتھیاروں کے ساتھ کیسے قابو کریں گے۔
اس فوج کے پاس میزائل، راکٹس، ہیلی کاپٹرز، بختر بند گاڑیاں، ٹینک اور دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے کے لیے مشینری موجود ہے۔ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ افغانستان اب معاشی طور پر بھی مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ تجارت اور صنعت کاری کے بہت سے منصوبے زیر غور ہیں، لیکن حیران کن طور پر اس سے قبل تمام معاشی نظام صرف افیون سے چلتا تھا۔ جی ہاں، دنیا بھر کی افیون یعنی ہیروئن کا 80% افغانستان کی پیداوار ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں شریعت کا نفاذ قائم کر کے ایک ایسے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھیں گے جس میں امن اور خوشحالی تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اتنے طاقتور بھی ہوں گے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور دوبارہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گی۔ افغان طالبان کی جنگ اور ان کی حکومت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔